जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तब हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। मुस्लिम समुदाय को धर्म, सांस्कृतिक भेषभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ हजरत अल्लामा मौलाना यार मोहम्मद साहबलाई, मुदर्रिस मदरसा रहमानिया फैजुल रसूल जुलवा 3 बांके का। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ, खुशामदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। जी खैरियत से हैं मौलाना साहब? हाँ, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ शामिल हाल है। जी आपकी फरागत वगैरह कहाँ से कब? जी हमारी फरागत 2002 में हुई है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मदरसा दारुल फ़िक्र अल मरकजुल इस्लामी बहरे शरीफ। माशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह। रबीउल नूर शरीफ की आमद है माशाअल्लाह। और आज का जो मौजू है जी जी तो इसी हवाले से रबीउल नूर शरीफ की रबीउल अव्वल के, क्योंकि ये बहुत अहम महीना है। अब इसकी जितनी भी तारीफ किया जाए या जितने भी कसीदे पढ़े जाए कम ही है। बस इसकी आगाज इसी तरीके से कर ले कि अल्लाह की सफ्ताब कदम शान है, ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान नहीं है। माशाअल्लाह। कुरान तो ईमान बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान नहीं है। तो आज यही माह नूर के ताल्लुक से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले मैं अपने सामईन को ये बताना चाहूँगा कि आज रबीउल नूर शरीफ की 1 तारीख है, चूँकि तशवीश लगी हुई थी कि 30 की चांद या 29 की, तो जो कि उलमा काउंसिल ने कंफर्म किया है शरई शहादत न होने की वजह से वो 30 का चांद माना गया है। तो आज रबीउल नूर शरीफ की 1 तारीख है। अब इसी एतबार से आने वाले हफ्ते में 12 रबीउल नूर शरीफ को जुलूस वगैरह निकलेगा। ये हम अपने गुफ्तगू को आपके आगे बढ़ाते हैं। मौला साहब, ये रबीउल अव्वल की हकीकत क्या है और इसे माह नूर क्यों कहा जाता है मौला साहब? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सुब्हानअल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ औले जनाब मोहम्मद जियाउल हक साहब और ये जी न्यूज़ नेपाल टीवी के जितने भी कारकुनान हैं, इनके सारे लोगों की जो है मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके ज़रिए से दीन इस्लाम का पैगाम पहुँच रहा है लोगों तक। आपने सवाल किया रबीउल नूर शरीफ क्यों कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल अज़ीम है कि हम जमात अहले सुन्नत के जो भी काम होते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में होते हैं। ये नूर का लफ्ज़ अगर लिया गया है, रबीउल अव्वल से जोड़ा गया है, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। और ये नूर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में अपने महबूब के हवाले से फरमाया है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को नूर कहा है। इस हवाले से नबी करीम भी फरमाते अव्वलु खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। इसलिए इस महीने में रबीउल नूर शरीफ इसको इसलिए कहा जाता है कि इस महीने में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, आका की विलादत बासआदत हुई। इस वजह से इस महीने को हम रबीउल नूर कहते हैं, जो कुरान से ये नूर का लफ्ज़ साबित है कई जगहों से। मतलब रबीउल अव्वल को माह नूर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस महीने में हुई है। इस आमद के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने नूर के हवाले से कुरान अज़ीम में कई जगह इरशाद फरमाया, जो मैंने भी आयत करीमा पेश किया। जी, तो ये आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तख्लीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब की? बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब
की तख्लीक, यही कह लीजिए आका की नूर की तख्लीक, इस हवाले से हदीस पाक है। अल्लाह के प्यारे महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नूर को पैदा किया जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ज़मीन, मिट्टी और पानी की सफ़र तय कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त मेरे नूर को पैदा किया। दूसरी मकाम पे आका इरशाद फरमाते अव्वलु खल्क़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। लिहाजा इसलिए इसकी कोई तारीख नहीं है कि कौन सी तारीख में, अब तारीख नूर की पैदाइश का इसलिए नहीं जिक्र आया है क्योंकि ज़मीन व आसमान बनाए ही नहीं गए थे। अल्लाह ताला फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मैं ज़मीन को, आसमान को, लौला कलमा खलक़तुल अर्द, ज़मीन व आसमान को नहीं पैदा करता, लेकिन अय मेरे महबूब अगर तुम्हें मैं पैदा न करता, तुम्हारे नूर को पैदा न करता। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया लौला कलमा अज़हरतु रुबूबियती, मैं अपने रब होने को भी जाहिर नहीं करता अगर ऐ मेरे महबूब तुमको मैं पैदा न करता। इसलिए कुरान अजीम की जो पहली आयत पे हम अगर आते हैं तो ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तो यहाँ कद का माना अगर लिया जाए तो तहकीक के होते हैं कि अल्लाह ने तहकीक करके अपने महबूब के नूर को भेजा है दुनिया में। तो इसकी तख्लीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले है, जमीन और आसमान के पैदा करने से, बनाने से पहले है, जिन्नो बशर के पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया। अब एक सवाल पैदा होता है यहाँ, नबी इरशाद फरमाते अव्वलु खल्क़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। तो सबसे पहले से मुराद ये नहीं कि आदम को पैदा किया गया उसके बाद अपने महबूब के नूर को पैदा किया, या जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना ताना, इससे पहले कोई चूं चरा था ही नहीं, जमीन और मकान थे ही नहीं, चरिंद और परिंद कोई नहीं, किसी की तख्लीक नहीं हुई थी। अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को क्यों पैदा किया, इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया। आप मिसाल के तौर पे समझिए कि एक इंसान गुलाब का पौधा लगाता है और फिर लगाने के बाद 3.5 महीने के बाद देखता है, उस बाग में जाता है, देखता है कि गुलाब का फूल लगा हुआ है, उसमें फूल आ गया, पौधा एक पेड़ का शक्ल अख्तियार कर लिया, दरख्त बन गया है, उसमें गुलाब का फूल लगा हुआ है। आगे जाके कहता है ये मेरा गुलाब का फूल है। जैसे इतना कहना हुआ वो जमीन बोल पड़ी, कहने लगी जमीन की ऐ शख्स तू गुलाब का पौधा लगाया था तो मेरे सीने पे लगाया था, ये फूल सिर्फ तेरा नहीं, ये गुलाब का फूल मेरा भी है। इतने में हवा कहने लगी नहीं मेरा भी है क्योंकि मैं इसको झूला झुलाती थी। आसमान कहने लगा नहीं मेरा है। सूरज कहने लगा मैं अपनी गर्मी को अगर इस गुलाब के फूल पे न डालता तो तरोताजा न रहता। चांद की चांदनी ने कहा नहीं इसमें मेरा भी हक है, एहसान है इसके ऊपर। जमीन ने कहा मेरे सीने पे लगा हुआ है, इसके ऊपर मेरा एहसान है। तो अब बताइए, लगाने वाला कह रहा मेरा एहसान है, जमीन कह रही मेरा एहसान है, सूरज कह रहा मेरा एहसान है, चांद कह रहा मेरा एहसान है। सारे लोग, पता चला कि एक गुलाब का फूल, एक गुलाब का पौधा कितने लोगों के एहसानों से दबा हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले इसलिए पैदा कर दिया कि मेरे महबूब का एहसान सारी दुनिया पे रहे पर मेरे महबूब के ऊपर किसी का एहसान न रहे। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले पैदा किया। महबूब के नूर की तख्लीक सबसे पहली हुई है। ये रब तबारक व तआला और अल्लाह के प्यारे महबूब खुद फरमाते हैं अव्वलु खल्क़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। मतलब इसकी कोई तारीख मुतय्यन नहीं है, बस ये सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद जी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक। बेशक बेशक सबसे पहले जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की तख्लीक हुई जी। अब इस हवाले से भी हदीस पाक है जी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने नुज़रतुल मजालिस जिल्द दूसरे जिल्द में ये वाक़या आया है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को पैदा करना चाहा फ़क़बदा क़बदतम मिन नूरिही, सुभान अल्लाह, फ़क़बदा क़बदतम मिन नूरिही, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर में से एक मुट्ठी नूर लिया। तुम्मा काला कूनी हबीबी,
اے نور تو میرا محبوب ہو جا, تو میرا حبیب ہو جا, انتا عشقی و انا عشق کا, تو میرا عشق ہو جا میں تیرا عشق ہو جاؤں. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا جو زمین و آسمان کچھ نہیں تھا. جی ماشاءاللہ. اور یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ظاہری ولادت ہوئی, جب ولادت ہوئی بے شک, تو اس ولادت کے وقت کا کچھ واقعہ وغیرہ کچھ بہت مشہور واقعہ ہے. جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں. سب سے بڑا واقعہ یہی رکھ لیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا, فرشتوں جاؤ جا کر دنیا والوں کو, عرب والوں کو یہ بشارت دے دو, ایحملنا ذکورا, جو عربی متن کے ساتھ ہے ایحملنا ذکورا, کہ اس سال ان سے کہہ دو کہ سب کے گھروں میں بیٹے پیدا ہوں گے. یہ رب کی مرضی, دیکھیے کیوں ایسا کر رہا ہے, اس کے پیچھے کیا رب کی راز حکمت کیا ہے. اس لیے کہ اگر بچیاں پیدا ہوں گی تو وہاں کے جو کافر تھے لڑکیوں کو زندہ پاڑ دیتے تھے یا درگور کر دیتے تھے یا مار دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کی آمد ہو, میرا محبوب دنیا میں تشریف لائے اور ایسے وقت میں کسی کے اوپر ظلم ہو. اس لیے سب کے گھر میں اس بات کی خوشی ہوگی, کوئی اپنی بچیوں پہ ظلم نہیں کرے گا. ایحملنا ذکورا, اس حمل سے سارے لڑکے ہی پیدا ہوں گے. ایک تو یہ واقعہ ہو گیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کا واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پوتے کو جب یہ خبر ملتی ہے, حضرت عبد المطلب یہ دادا جان ہیں سرکار کے, یہ طواف کر رہے تھے, کسی نے جا کر خبر دی کہ آپ کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے. تو مارے خوشی کے جب گھر کی طرف آنے لگے تو کیا دیکھا کہ میرے گھر سے کے اندر سے میرے پوتا جس گھر میں تھے اس میں سے ایک آدمی نکلا انسانی شکل میں. میں نے کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں فخرج منی, جو ہے یہ آیت عربی متن ہے کہ نکلا گھر سے تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. وہ تلوار لے کر کھڑا ہو گیا. میں اندر جانے لگا تو اس نے روک دیا. کہا مجھے آپ نے کیوں روکا؟ کہا یہ میرا گھر ہے. کہا نہیں, اس وقت تک آپ نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ سارے فرشتے اللہ کے محبوب کی زیارت نہ کر لیں. ایک تو یہ واقعہ. دوسرا واقعہ ایک صوبیہ نام کا جو باندھی تھی, اس نے جب سنا تو دوڑ کر ابو لہب کے پاس گئی. یہ ابو لہب سرکار کے چچا ہیں. تو اس وقت ابو لہب نے جب دیکھا کہ مجھے خوشخبری ملی ہے کہ میرے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے یا بھتیجا پیدا ہوا ہے, تو اس خوشی میں انہوں نے انگلی ابو لہب نے اٹھا کر کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. اس سے بھی ایک واقعہ نکلتا ہے کہ جب یہ دوشنبہ کا دن آتا تھا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کو اس وقت جو ہے انگلی سے پانی نکلتا ہے اور یہ اس سے جو سیراب ہوتا ہے انگلی سے, اس پانی سے, تو صرف وہ انگلی اٹھا دینے کی وجہ سے نبی کی محبت میں, حالانکہ اس وقت نبوت ظاہر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کہ یہ نبی ہیں یا اللہ نے جن کو جانکاری دی, اس وقت یہ واقعہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ واقعہ یہ ہے کہ جتنے خانہ خدا میں کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, سارے بت منہ کے بل گر گئے. یہ بھی واقعہ آتا ہے. حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو لیا, لینے کے بعد دوڑے لے کے گئے اور جانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے. لوگ صبح کا وقت تھا, ایک چوراہے پہ سارے کفار جمع تھے, قبیلے کے سرداران, اور کہہ رہے تھے آج اچانک میرے جو باغ میں پھل نہیں آتا تھا اچانک میٹھے پھل آ گئے. کسی نے کہا میرا بیمار بچہ ٹھیک ہو گیا. کسی نے کہا ہماری بکریاں آج اتنی دودھ دے رہی ہیں کہ پورے برتن بھر گئے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اتنے میں ایک آدمی دوڑ کر گیا, جا کر کہنے لگا تم لوگ آپس میں باتیں کرتے رہو گے, ارے میں آپ کو ایک ایسا بچہ دکھاؤں گا جو دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے. کفاروں نے کہا وہ کیسا بچہ ہے؟ کہا چلو دکھاتا ہوں. جب وہ لوگ تمام کفار آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا, آقا کے چہرے کو دیکھا, پھر کعبہ کو دیکھا تو دنگ رہ گئے. کیا دیکھا گیا؟ اللہ اکبر, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان گھروں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. سارے کفار دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ کعبہ جس میں ہمارے خدا رکھے ہوئے ہیں, معبودان باطل رکھے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے منہ کے بل گرے ہوئے ہیں, اور خدا کا گھر وہ کعبہ جھک جھک کے حضرت عبد المطلب جدھر اپنے پوتے کو لے کے جاتے ہیں جھک جھک کے وہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھ رہا ہے, آقا کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے. اس طریقے کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس کو تفصیلاً گفتگو نہیں کی جا سکتی کم وقت میں. بہت سارے واقعات آقا کے, یہ بھی ایک معجزہ ہے. لہٰذا اس طریقے سے بت لوگ منہ کے بل گرنا, پھر کلمہ کا پڑھنا, اس بات کی گواہی دینا, شہادت دینا, جانور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا,
یہ سارے جو ہے واقعات ہی میں سے ہیں. جی ماشاءاللہ. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ لیٹے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے, بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ کی مبارک انگوٹھا شریف جنبش کر رہی تھی, چاند بھی آپ کے چاند جھکتا تھا جدھر مہد میں اٹھاتے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ چاند جھک جاتا جدھر مہد میں انگلی اٹھاتے مہد میں جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. بے شک صحیح کہا آپ نے. جی ماشاءاللہ. اور یہ جیسے یہ اب یہ ولادت کا مہینہ ہی شروع ہو چکا ہے, چونکہ آج 1 تاریخ ہے, تو آپ کی ولادت کی خوشی کرنا کیا حدیثوں سے ثابت ہے؟ ہاں بے شک ولادت کی خوشی کرنا حدیث ہے. جی آپ قرآن عظیم کی کئی آیتوں سے ثابت ہے. سبحان اللہ. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حواریوں نے کہا کہ آپ کا خدا کیا ہمارے لیے آسمان سے کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان اتار سکتا ہے, قادر ہے اس بات پہ, تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کے بارگاہ میں عرض کیا. تو وہ آیت کریمہ 6 پارے کی آیت کریمہ ہے, پوری آیت نہ بس تھوڑا سے جز پیش کرتا ہوں. تو آیت کریمہ رب نے فرمایا تکون لنا عیدن, تکون لنا عیدن اولنا و آخرنا. یہ آیت کریمہ 6 پارہ کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے جنت سے وہ دسترخوان, کھانا سے بھرا ہوا دسترخوان اتارا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ دسترخوان اتار دے, جو عید ہو ہمارے جو جا چکے ان کے لیے, جو آنے والے ان کے لیے. یہ عید کا لفظ آیا, عید کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں. تو جس دن اللہ کی نعمت نازل ہوتی ہے وہ دن خوشی کے, یہ قرآن خود کہہ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے واقعے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عید کا دن کہا, یعنی خوشی کا دن کہا. تو اب بتائیے جب دسترخوان آسمان سے اترے تو اس کو عید خوشی کا دن کہا گیا, چونکہ ایک نعمت ہے. ہم سنیوں کے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے شک. تو جب نعمت ملے تو اس پہ خوشی منانا چاہیے. قرآن کہتا ہے خوشی مناؤ, عید ہے. عید کے معنی خوشی کے ہوتے, مسرت کے ہوتے, شادمانی کے ہوتے. تو اب ہم اس خوشی میں چراغا بھی کریں گے, اس خوشی میں غریبوں کو بھی بلائیں گے, اس خوشی میں ہم جو غربا مساکین کو بھی کھانا کھلائیں گے, جھنڈے بھی لگائیں گے, قمقمے بھی لگائیں گے, جو کہ قرآن عظیم سے یہ بات ثابت ہے. اب حدیث پاک سے دیکھ لیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دوشنبہ کو سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو, دوشنبہ کو جو میں روزہ رکھتا ہوں اس کی 2 وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے, میری پیدائش, میری ولادت ہوئی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ غار ہرا میں سب سے پہلے قرآن کی آیت جو ہمارے اوپر نازل ہوئی اقرا بسمی, وہ سوموار ہی کا دن تھا. سبحان اللہ. پیر شریف کا دن تھا. ہاں پیر شریف کا دن تھا یہ دوشنبہ. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں, اس لیے پیر کے دن, دوشنبہ کے دن یہ روزہ رکھنا خود نبی کی سنت ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام الناس کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب اس دن کی خوشی میں خود منا رہا ہوں, اس تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے میں روزہ رکھ کے تم کو بتا رہا ہوں, تو اس دن کو منانا. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. ویسے بھی آپ تو ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے. کسی ایک طبقے کے لیے نہیں, کسی ایک آدمی کے لیے, سارے کے لیے. بے شک, کیونکہ جو آپ کا پیغام ہے بے شک سارے وہ رہنمائی کرتا ہے, ہر ایک طریقے سے رہنمائی کرتا ہے. تو اس کے لیے تو خوشی منانا چاہیے, ظاہر سی بات ہے. اور اس پہ جیسے میلاد شریف ہے, آ رہا اس مہینے میں میلاد شریف ہوتا ہے. میلاد بنا ہے مولود سے, ولادت اس کے معنی ہوتے ہیں پیدائش. اور جس کا میلاد کیا جاتا ہے اسی کی پیدائش کا ذکر ہونا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے کی 12 تاریخ میں ہوئی ہے. تو اس پہ خرچ کرنا یا اس پہ لنگر لٹانا یا اس پہ لوگوں کو کھلانا, یہ دیکھیے. آئیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیکھیے. قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کان رفیقی فی الجنہ. ماشاءاللہ.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص نبی کی پیدائش پہ 1 درہم خرچ کرتا ہے، من انفقا درہمن علی قراتن، 1 درہم اگر خرچ کرتا ہے تو کانا رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں قال عمر من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. بہت اچھی بات، اور آج زمانے کے اعتبار سے یہ فی زمانی جو ہوتا ہے اس پہ جو ہے بڑی اچھی بات ہے ضیاء بھائی کہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے قال عمر من اعظم، جس نے مولد النبی ہے، جس نے نبی کی ولادت کی تعظیم کی، اس نے اسلام کو زندہ کیا. فقد احیا الاسلام، اس نے اسلام کو زندہ کیا. اب تعظیم کیا ہے؟ نبی کی پیدائش آئے تو نبی کی پیدائش کی تاریخ کی تعظیم کرنا. ایک یہ ہو گیا کہ صلاۃ و سلام پڑھنا، میلاد پڑھنا. دوسری تعظیم یہ ہے کہ آج اگر ہم کچھ ہمارے نوجوان طبقہ یا ہمارے کچھ لا علم جو جن کے پاس علم نہیں ہے، ان دنوں میں لوگ ڈانس کرتے ہیں ڈی جے بجا کر، اس طریقے سے یا دوسری طریقے سے جشن مناتے ہیں، یا گاڑیوں پہ 2-3 لوگ بیٹھ کر جو ہمارے ٹریفک کو نقصان ہوتا ہے. ہمارا الحمدللہ یہ ملک نیپال کے قانون کے خلاف ہے، بدھان کے خلاف اس میں بھی کیا جاتا ہے. نہیں، یہ تو اب آنے والے اس میں جیسے مان لیجئے کہ ربیع الشریف کا جو جلوس جو آپ نے کہا وہ خیر ہمارے موضوع میں بھی ہے کہ جو ہمارا یہ ایک سجاوٹ کر لینا یا سب کچھ کر لینے سے کیا ہو گیا؟ نہیں ہوا نا. نہیں، اس میں تمام عبادت، ذکر، اذکار جو کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچاتے ہوئے ساری عبادتیں کرنا. تو اس میں ایک جلوس بھی ہے، ہر ایک چیز ہے. تو اس میں بھی ہمارے معاشرے کے جو سامعین جو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے جیسے بتایا نا، تو اس کی کیا طریقہ کار ہونا چاہیے یہ ذرا ماشاءاللہ کیا کہنے، بڑی اچھی بات آپ نے چھیڑ دی. اس میں زیادہ زور ہمیں دینا ہے، ہمارے سارے عوام الناس کو بھی اس پہ زور دینا چاہیے کہ جو ہمارے نوجوان یا ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں، ایسے موقع پہ دیکھا جاتا ہے ٹریفک جام کر دیا جاتا ہے، راستہ بند کر دیا جاتا ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ باوضو ہو کر غسل کر کے خوشبو لگا کے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. ایسے موقع پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس طریقے سے وہاں ڈی جے یا زور سے بجانا منع کیا گیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوشی منا رہے ہیں اور ہماری وجہ سے کسی بیمار کو، کسی مجبور کو، معذور کو تکلیف پہنچے، ہم کسی کا راستہ روک دیں، ایمبولینس وغیرہ کا راستہ روک دیں، ٹریفک جام کر دیں، ہماری پولیسی پرشاسن جو یہاں کی ہے وہ پریشان ہو آپ کو لے کر. یہ سب سے بچتے ہوئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ روڈ کے کنارے بڑی سنجیدگی سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، نعت و منقبت پڑھتے ہوئے، اور بڑی سنجیدگی سے جب آپ الحمدللہ آپ سنجیدگی کے ساتھ چلیں گے، اور جب لوگ دیکھیں گے، ہر کوئی جو نہیں جانتا ہے کہ یہ محمد ڈے کیا ہے، یہ ربیع النور کیا ہے، نبی کی ولادت کیا ہے، تو لوگوں سے پوچھے گا. جو نہ دیکھا ہوگا ایسا جلوس، جو لوگوں کو اتنی سنجیدگی سے چلتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا، تو دوسرے سے پوچھے گا یار آج کون سا دن ہے، تو وہ پھر کہے گا یار آپ کو نہیں معلوم آج ان کے محمد ڈے ہے، ان کے نبی کی پیدائش کا دن ہے. اس لیے آج یہ لوگ بڑی سنجیدگی سے پیار بانٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور لوگوں کو، غریبوں کو تقسیم کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو وہ بھی کہے گا یار جب نیپال میں رہ کے یہ اپنے نبی کو نہیں بھولے ہیں تو ان کا نبی کیسے بھول سکتا ہے. ماشاءاللہ. مولانا صاحب ہم پروگرام کے اختتام پہ ہیں. جی اور اسی کے حوالے سے ہمارے سامعین کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اسی حوالے سے کیا درس دینا چاہیں گے آپ آخر میں؟ ماشاءاللہ آخر میں جو میں نے ابھی درس دیا، جو میں نے کوشش کیا کہ اس میں بہت سارا غلط میسج آتا ہے لوگوں میں، ہم غلط کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے آئے ہوئے دنوں میں لوگ انگلی اٹھاتے ہیں ہمارے اسلام کی طرف، مذہب کی طرف. ہمارا مذہب کہتا ہے غربا مساکین کو ساتھ رکھو. ایسے موقع پہ آپ لنگر لٹائیے، آپ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کیجیے. ایسے موقع پہ آپ نمازیں پڑھیے، ضرورت پڑے تو روزہ بھی رکھیں، لیکن 12 تاریخ کو نہ رکھ کر بھی آپ اور دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. حضور 12 تاریخ 12 ربیع الاول پہ روزہ نہ رکھے، آقا دوشنبہ کو روزہ رکھتے تھے، پیر والے دن رکھتے تھے. اس موقع پہ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو بہت خیال رکھنا ہوگا، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی کوئی ایسے عمل نہ کریں جس کی وجہ سے مذہب اسلام قانون کے خلاف ہو، مذہب کے خلاف ہو، سماج کے خلاف ہو. میں پیغام دوں گا خاص کر کے غربا جو ہے مساکین یتیموں کا خیال رکھا جائے. اس موقع پہ 12 تاریخ کو روزہ رکھ لیا جائے تو کیا کوئی حرج نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، ثوابی ہوگا، چونکہ سنت میں سے نہیں، مستحب ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے روزہ. لیکن چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن رکھتے تھے، اس لیے اس دن رکھنا اور زیادہ ثواب ہے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ دن زندہ رہے. اور اس لیے اس کو پیر بھی کہا گیا. تمام دنوں کا بزرگ
और तमाम दिनों का पीर है ये। चलिए माशाअल्लाह, आपने जो दर्स दिया, हम भी यही गुजारिश करते हैं और हमारे सामाईन से, हम अपने तमाम देखने वालों से यही गुजारिश करते हैं कि एक सादगी के साथ जो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीक़ेकार बताया है, किसी को भी तकलीफ न हो, किसी को भी कोई परेशानी न हो, और हम दुरूद सलाम पढ़ते हुए, जिक्र अज़कार करते हुए अपने जुलूस में करें, और जुलूस करने के बाद नमाज की भी पाबंदी करें, तमाम उसकी पाबंदी करें। मौलाना साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम में, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया कहते हैं। आप भी, आपका हम शुक्रिया करते हैं कि आपने ऐसा मौका दिया लोगों तक दीन इस्लाम के पैगाम को पहुंचाने के लिए, दीन इस्लाम की बातें। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, आमीन आमीन, और इसी तरीके से आपका दीन का काम आपसे लेता रहे। आमीन, अल्लाह जिससे खुश होता है दीन का काम उसी से लेता है। मैं इससे बहुत ज़्यादा जो खुश हूँ और दुआएं देता हूँ। अल्लाह ताला हमेशा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल HD टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मौलाना यार मोहम्मद कादरी साहब, मुदर्रिस मदरसा रहमानिया फैजुल रसूल डुल्वा 3 बाँकेका। हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति, नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल HD टेलिभिजन। कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम साताको शुक्रबार 4:30 देखि 5 बजेसम्म र पुनः प्रसारण 5:30 देखि 6 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ जी नेपाल HD टेलिभिजनमा। कार्यक्रम प्रस्तुता म मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। मनोरञ्जन र समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल HD टेलिभिजन। हवस् त, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै